والذین هم عن اللغو معرضون، ہر طرح کی لایانی گفتگو سے، لایانی کاموں سے، لایانی لوگوں سے وہ دور بھاگتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رات پڑھ لی ہے۔ آخری آیت کے تحت میں نے آپ سب کو یہ گزارش کی تھی کہ انسان کسی بھی اعتبار سے نہ اپنی عزت سے کسی کو کھیلنے دے، نہ کسی کی عزت کے ساتھ خود کھیلے۔ شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ الا علی ازواجہم، شریعت کیونکہ ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی ہر لحاظ سے خیر خواہی چاہتی ہے اور ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، زہر نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر ایک ایسی چیز کو رکھا ہے کہ اس کے بغیر عام حالت میں رہنا ہر شخص کا اس کے بغیر ناممکن ہے، جس کو نسل انسانی کی بقا کا سبب بنایا۔ تو اب ظاہر ہے انسان کی تخلیق کا سسٹم بھی رکھا، پیدائش کا سسٹم بھی رکھا، تو اس کے لیے ایک جائز طریقہ بھی عطا فرمایا، کیونکہ شریعت ہمارا ہر معاملے میں خیال رکھتی ہے۔ فرمایا الا علی ازواجہم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرو، لیکن بیوی کو ہم نے خود تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ بیوی کون ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کے اصولوں کے تحت جس مسلمان مرد کا جس مسلمان عورت سے شرعی نکاح ہو جائے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، جبکہ نکاح کے لوازمات پورے کیے گئے ہوں، جو شرائط ہیں، جو اہم جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایسا کوئی کام نہ ہو۔ اب جب بیویوں کی طرف اجازت ہے تو پھر اس کو بھی ایک قید کے ساتھ رکھا کہ اس کے پورے جسم میں اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقام میں تمہیں اجازت ہے، جس طرف سے عورت بول کرتی ہے، بول چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں، وہ راستہ نکاح کی وجہ سے مرد کے لیے حلال ہوتا ہے، یعنی اگلی جانب سادہ لفظوں عورت کی پچھلی جانب نکاح کے باوجود بھی شوہر پہ حرام ہے، اور جو اس کو اپنے لیے حلال جانے فہو کافرن، وہ بے ایمان کافر ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اتنا کہے نا مرد کہ میرے لیے کیونکہ نکاح ہوا ہے تو بیوی کی پچھلی سائڈ بھی میرے لیے جائز ہے، تو وہ بندہ کافر بھی ہو گیا، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ نکاح جو ٹوٹا ہے یہ کفر کی وجہ سے ٹوٹا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت یہ گناہ عروج پر ہے، یہ جو میں نے کہا جس کا قائل کافر ہو جاتا، جو کہے نا میرے لیے بیوی پچھلی شرم گاہ بھی حلال ہے، وہ کافر ہے۔ یہ گناہ اس وقت عروج پہ ہے۔ کتنے گھر اجڑے ہیں اسی گناہ کی وجہ سے، اور کتنے اس کبیرہ گناہ میں چپ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اور کافروں سے سیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو بچ جانے کے طریقے بذریعہ انٹرنیٹ۔ حق تو یہ تھا نا شادی سے پہلے کسی مفتی اسلام کے پاس جاتا کہ بھئی میری جو شادی ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری مسائل مجھے بتائیں، اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، شادی تو جب ہوگی وہ پہلے سے ٹرین شدہ ہے،
انٹرنیٹ پہ کافروں کی ایسی گندی موویز دیکھ دیکھ کے، تو ظاہر ہے کافر کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ جہاں جہاں بھی منہ مار رہا ہے انہوں نے پہلے سے ہی منصوبے بنائے ہوئے ہیں، جب نکاح ہوگا ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو ظاہر ہے جب رب کے دشمنوں سے ایک شعبے میں آپ تعلیم حاصل کریں گے، اس شعبے کو سیکھیں گے، تو پھر آپ نے بھی رب کی نافرمانی والا کام ہی کرنا ہے۔ اگر آپ آتے حدیث رسول کی طرف تو سرکار آپ کو فرماتے کہ ایسے شخص بھی لعنت ہے، وہ شخص ہی لعنتی ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، ایسی خاتون کو اس شوہر کے پاس رہنے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں، اس پہ فرض ہے طلاق لے لے، خلا لے لے، نہیں جان چھوڑتا عدالت چلی جائے، ایسے ظالم کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی سب ہیلے بانے ہیں، بچے ہو گئے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جب جہنم جاؤ گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ جہنم بھی تو جانا ہی ہے کہ نہیں جانا؟ جب یہ لعنت اٹھاؤ گے تو سیدھی جہنم ہے۔ کبھی بھی آپ کی شادی ہو، اول تو آپ پہلے دین پڑھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، حاجت ہی نہیں رہے گی۔ دیکھیں ہم نے اس موضوع پہ کبھی بھی آپ کو کوئی خاص باب نہیں پڑھایا، لیکن امید ہے کہ ضمناً مسائل کی روشنی میں آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کس اعتبار سے حلال ہوتی ہے، کس اعتبار سے حرام ہوتی ہے۔ ایک بیوی حلال ہے، وہ بھی جس طرح اسلام نے حکم دیا، او ما ملکت ایمانہم، یا جو تمہاری شرعی باندیاں ہیں، لونڈیاں، وہ بھی حلال ہے۔ اس وقت پورے جہان میں کہیں بھی ایک لونڈی بھی موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ۔ لونڈی اور غلام کا زمانہ ختم ہو چکا، صدیاں بیت گئیں، نہ لونڈیاں ہیں نہ غلام ہیں۔ بعض لا علم قسم کے لوگ جو گھر میں انہوں نے نوکرانی نہیں رکھی ہوتی، ان کو اسی کھاتے میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے باقاعدہ سوال ہوا ہے، میں آپ سے ایسے تھوڑی باتیں کرتا، انہوں نے کہا قرآن میں آیا کہ بیوی اور لونڈی آپ کے لیے حلال ہے، تو جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے وہی ہے نا؟ اب کتنی اسلام سے دوری۔ تو بھائی بیوی تیرے لیے حلال ہے، لونڈی کا پورے جہاں میں وجود ہی نہیں ہے۔ جو تیرے گھر کام کرنے کے لیے آتی ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا تیرے اوپر ایسے فرض ہے جس طرح تجھے تیری ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کا خیال رکھنا فرض ہے۔ وہ تو تیرے لیے حرام، کام کرنے آئی ہے، اپنی عزت تو نہیں تجھے دینے آئی۔ جبکہ یہ بے حیائی بھی عروج میں ہے، اپنی نوکرانیوں کے ساتھ منہ کالا کرنا بھی عروج پہ ہے، جو ہم تک سوالات آتے رہتے ان کی روشنی میں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بیوی کے پاس جانے میں تمہارے اوپر کوئی مضائقہ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اس بیوی کے ساتھ اس کام کے کرنے پہ بھی اللہ رب العزت تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا۔ توجہ سے، فمن، تو جو بندہ ابتغاء، تلاش کرے گا، چاہے گا، وراء ذالک، بیوی کے علاوہ، لونڈی تو ہے نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کروں، جو بندہ بیوی کے علاوہ کسی کو کسی اعتبار سے کسی حیثیت سے اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنا چاہے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ہاتھ سے بھی کبیرہ گناہ، کیونکہ یہ بھی ان بیوی کے علاوہ ایک طریقہ ہے، ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی حرام، قرآن روک رہا۔
والذین هم لأماناتہم، اور وہ خوش نصیب لوگ جو اپنی امانتوں کا، وعہدہم، اور جو شریعت کی روشنی میں انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کا، راعون، خیال کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت ہے، اور اگر کسی کے ساتھ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ حقوق والے بھی امانت اس میں شامل، ہر طرح کی امانت، امانت ہے تو بس امانت ہی ہے۔ مطلق ہے نا، ابھی سے عام ہے کہ اللہ رب العزت کی امانتیں ہوں، جیسے آپ کے پاس اللہ نے جسم کے اندر آزاد دیے ہیں، یہ بھی امانت ہے، آپ ان کا غلط استعمال کریں گے، امانت میں خیانت ہے۔ یا مخلوق خدا کی طرف جو جو چیز امانت بن سکتی ہے وہ ساری ادھر ہے، اور وعدے میں بھی یہی تفصیل ہوگی۔ ہم اللہ سے بھی وعدہ کر کے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم وعدہ کر کے ہیں سارے کہ تو اگر ہمیں دنیا میں بھیجے گا تو ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، یہ ہم سارے وعدہ کر کے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، یہ سارے وعدہ کر کے آئے ہیں، ادھر ہم بھول گئے۔ وعدہ وہی پورا کرنا ہے جو شریعت کے، اگر کہیں گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی ہم سے، وہ وعدہ کیا جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کو توڑنا فرض ہے، اس وعدے کو، جیسے کسی نے وصیت کی جو اسلام کے، تو اس کو پورا نہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کسی نے منت مانی جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو پورا نہ کرنا فرض ہے، اس کو پورا نہ کرنا۔ مثلا کسی خاتون نے منت مانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائے گا تو میں داتا صاحب کے دربار پہ جا کے نا جی 7 چکر طواف کاٹوں گی، تو اس منت کو پورا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ طواف صرف بیت اللہ شریف کا ہے، وہ بھی جو مکہ المکرمہ میں ہے، اس کعبے کا ہے۔ مصنوعی کعبہ بنا لیں اس کا کوئی طواف نہیں۔ توجہ سے، پہلی شرط رکھی تھی نماز، کامیاب مومنین کی، پھر اسی آیت کے آخر میں جا کے کتنی شرطیں ہو گئیں؟ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، لایانی باتوں سے، لایانی گفتگو سے، لایانی کاموں سے، لایانی بندوں سے بچ کے رہتے ہیں 2، زکوٰۃ دیتے ہیں 3، اپنی شرم کو حفاظت کرتے ہیں 4، اور امانتیں پوری کرتے ہیں 5، وعدے شرعی پورے کرتے ہیں 6، 7ویں شرط والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ خوش نصیب جنتی ہیں، کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 7 شرطیں ہیں، پہلی شرط بھی نماز ہے، اس آیت کی روشنی میں مومن کون سا جنتی ہے اس کے تحت، اور 7ویں شرط پھر نماز ہے، حالانکہ شروع میں ہی فرمایا والذین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں جا کے پھر فرمایا ہاں وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ نماز کتنا زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسی سے معلوم ہوا۔ نماز کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بزرگ بے نمازی کے متعلقہ واقعہ بیان کر رہے تھے، میں نے آج اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیا، آپ کو سنا دیتا۔
بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ٹھٹھا کوئی علاقہ، میرا خیال ہے یہ میرا خیال ایسے ہی نا، بقول ان بزرگوں کے، انہوں نے تو قسمیں بھی اٹھائی ہیں اسی واقعے کو سناتے ہوئے، بس ان کی ویڈیو موجود ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا جاؤ جاؤ ذرا اپنی قبر کی فکر کرو، جاؤ جاؤ ذرا اپنی قبر کی فکر کرو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما، بیماری ایسی لگی، براز، بول و براز، یہ اصطلاح سارے سمجھ لیں، اکثر کو تو پتہ ہے۔ بول چھوٹے پیشاب کو فوقہ کہتے ہیں، براز بڑے پیشاب کو بخانے کو کہتے ہیں۔ بیماری اس کو یہ لگی کہ اس کے منہ سے براز نکلنا شروع ہو گئے، حالانکہ پخانے کا مقام کوئی اور ہے، لیکن ادھر سے اس کا نہیں، اس کا منہ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اپنی سمجھ سے کام باہر ہے، اس کو لے ہی جاؤ۔ تو 3 دن متواتر اس کو یہی مرض لگا رہا، اس کے بعد وہ مر گیا، کفن دفن شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں جب جنازہ لے کے جا رہے تھے تو علاقے کے کتے پیچھے بڑھ گئے، لوگوں نے کوشش کی کہ کتوں کو پیچھے بھگائیں، حتیٰ کہ اس کو ہم دفن کرنے میں کامیاب ہو گئے، کتوں کو ہم بھگانے کے لیے باقاعدہ کھڑے ہیں۔ اب دفن کر کے بھی مشورہ یہی ہوا، جاتے ہیں کیونکہ کتے اس کی قبر کو اکھیڑنے آ گئے، جب یہ پیچھے ہٹے نا کتے قبر کو اکھیڑنے آ گئے، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں پہ بندے محافظ بٹھاؤ، یہ کتے کیوں اس کی قبر کو اکھیڑنے آ گئے۔ حتیٰ کہ ٹھٹھا کی جامع مسجد میں وہ بندے گئے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے انہوں نے کہا وہاں مفتی محمد لطیف صاحب، ان سے ساری بات کا ذکر کیا گیا تفصیلاً، تو انہوں نے فتویٰ یہ لکھ کے دیا کہ قبر کشائی کی جائے، قبر کھولی جائے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے، یہ جو کتے اس کی قبر کو جناب کھود رہے ہیں، تم وہاں محافظ بٹھا کے آئے ہو، یقیناً کوئی اللہ پاک کچھ دکھانا چاہتا ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں جاؤ قبر کھول لو۔ فتویٰ لکھوا لیا، سیدھے گئے تھانے ایس ایچ او کے پاس، یہ جی فتویٰ ہے، ہم نے قبر کشائی کرنی ہے، لہٰذا آپ کچھ بندے ہمیں دے دیں۔ معاملہ ہی ایسا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو کچھ صحافی اور کیمرے والے بلا لیے، گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئی، پولیس بھی، صحافی بھی، کیمرہ مین۔ ہاں بھائی کھولو قبر، قبر کشائی شروع ہو گئی، توجہ سے۔ جب قبر کو کھولا تو قبر میں وہ نوجوان نہیں ہے، بلکہ ایک خنزیر لیٹا ہوا ہے۔ اس جوان کی شکل خنزیر میں تبدیل ہو گئی اور گلے میں زنجیر ڈالا ہوا ہے۔ تصویریں لی گئیں، اخبار میں باقاعدہ یہ خبر لگی۔ بے نمازی بندے کا یہ حال ہے، بے نمازی بندے کا کہ قبر میں جاتے ہی اس کی شکل خنزیر کی بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو عذاب ہوگا خود آپ اس کو دیکھ سکتے۔ اور اس پہ حدیث پاک آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو آپ کو میں نے کئی بار سنائی ہے۔ بیل روزانہ عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔
تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تیری ذات نے بیل بنایا ہے، مجھے گدھا نہیں بنا دیا۔ گدھا روزانہ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کہ تیری ذات نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا ہر روز ہی گزارش کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری ذات نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نے بنایا۔ اور خنزیر ہر روز یہ دعا کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری ذات نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی مسلمان تو نہیں بنایا۔ بابا جی نے بھی یہ حدیث وہاں ذکر کیا، میں بھی آپ کو یہ حدیث کئی بار پیچھے ذکر کر چکا۔ تو یار کیا مصیبت ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں۔ آج جن دوستوں کی وجہ سے آپ نماز قضا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود میں رہے ہیں، کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، کہیں کسی چکر میں ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے، کل قبر میں یہ دوست آپ کو چھڑانے آئے گا؟ دکان کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، مستری صاحب، مزدور صاحب، کاریگر صاحب، جس وجہ سے بھی کسی کی نماز رہی، تو کیا وہ وجہ آپ کو آ کے چھڑا لے گی؟ یار میں جو کام کرتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، میں جو کچھ کما کے لا رہا ہوں وہ صرف میرے کام آنے والا نہیں ہے، وہ بہت سارے بندوں کے کام آنا ہے۔ تو جن کے لیے کمانے کی غرض سے میں نمازیں تباہ کر رہا ہوں، کیا یہ آپ کی قبر میں آئیں گے آپ کو چھڑانا؟ بلکہ الٹا، اگر آپ نے بیوی پہ سختی نہ کی، نماز نہ پڑھی، تو آپ کا گریبان اس کا ہاتھ قیامت کے، یا اللہ اس سے پوچھ، میرا سر تاج تھا، مجھ سے نماز کیوں نہیں پڑھوائی؟ آپ کی بیٹی کا ہاتھ آپ کا گریبان، آپ کے بیٹے کا ہاتھ آپ کا گریبان، یا اللہ ان سے پوچھ، باقی سارے معاملات ہم سے کرواتے تھے سختی کے ساتھ، دین پہ کیوں نہیں عمل کرایا تھا؟ الٹا جن کے لیے کما کے اپنی نمازیں تباہ کی، یہی تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں، پھر جواب دینا پڑے گا۔ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، 5 روپے کی کوئی چیز ان کو چاہیے نا، تو وہ خود نہیں لے سکتے، ان کو میرے پاس آنا پڑتا ہے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے، صرف 5 روپے کی وہ خود لینے کے قابل ہے تو میرے پاس، یعنی دنیا کا سسٹم صرف 5 روپے کا بھی ہو تو وہ میرے ذریعے ہی ہوتا ہے، تو دین میں نمازیں بھی قضا ہوتی رہے، میں گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہوں۔ میرے بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں، باہر تو نہیں کہنا، وہ گانے باجے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں، باہر تو نہیں کہنا۔ باہر لوگوں نے بچوں کو تاش پہ لگایا، کوئی نہیں، گھر تو بیٹھے ہیں نا، لوڈو کھیل رہے ہیں، اوپر شرطیں لگیں گی۔ پتہ ہے کون کون کھیل رہے ہیں؟ سالی اور بہنوئی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تعجب کی بات ہے، جن کے گھر سے بھائی ہے اس کا کیا ہو گیا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ لوڈو میں کتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کھلاڑی، اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی بہن کے گھر والے اس کا بھائی ہے، تو اس کی بہن کا بھائی تو نہیں لگتا، ورنہ نکاح ہی نہ ہوتا، تو اس کا بھائی کہاں سے بن گیا؟ سمجھ آئیے؟ یہ گھر والوں کا حال ہے۔ باہر والے رو رہے ہیں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہ سوال ہے، آپ کے محلے کی بات، جب ان سے بات اپنے بھائی سے کھیلتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتی، اپنے بھائی صاحب کو غسل کرتے ہو کپڑے بھی پہنچا دیتی۔ یہ تو ہماری غیرت رہ گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی وجہ سے پھر آئے دن نئی سے نئی کہانی ہوتی، دیور اور بھابھی کی، سالی اور بہنوئی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔
یہاں تو یہ ظلم ہے، سالی اور بہنوئی ایک ہی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر بازار میں شاپنگ سینٹروں پہ جاتے، اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوئی ہے، والدین اپنے ہاتھوں سے بھیجتے۔ اور ظالمو، نوجوان بچی ہے کہ نوجوان بندہ ہے، تم نے اس کے سپرد کر دی ہے، اور سارا دن بے حیائی وہ دیکھتی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ لمبے لمبے سفروں پہ اکٹھے بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز، اکٹھے ایک دوسرے کا جسم لگا ہوا، دیور بھابھی، سالی میں بہنوئی، جناب کزن اور کزن۔ اچھا یہ نہیں ہو رہا معاشرہ؟ جو کہ اسی کی وجہ سے پھر اگلی برائیاں ہیں، اسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر زیادہ دیر نہ بھیجا کرو، آپ کے بچوں کی سیرت خراب ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پاس پریکٹیکلی لائف میں آئی ہوئی ہیں۔ اپنے ساتھ لے کے جائیں، ملوانے لے جانا نا، اپنے ساتھ لے کے جائیں، یا کچھ گھنٹوں کے لیے بھیجیں واپسی۔ 15 دن آپ کی بیٹی نانی کے گھر ہے، وہاں 5-7 اس کے ماموں کے بچے ہیں جوان، 40 دن آپ کی بیٹی جناب والا اپنی خالہ کے گھر ہے، خیریت وہ چلہ کرانے گئی تھی۔ تمہارے گھر میں کوئی بڑی عمر کی عورت نہیں تھی، نوجوان بچی کوئی بھیجنا تھا۔ خالو سے کون سا کوئی محرم کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اب میری بیوی کی 2 بہنیں اور ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ اور خالو ہی لگتا ہوں، جیسے آپ نے کبھی رشتہ دیکھا ہی نہ ہو۔ تو اب وہ میرے نکاح میں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی؟ آ سکتی، تو مجھ سے پردہ فرض۔ جب ان کی ماں سے میرا نکاح ہو سکتا ہے تو ان سے کیوں نہیں ہوتا؟ وقتی طور پر پرابلم ہے نا، ہو تو سکتا ہے نا، تو پردہ فرض۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے خالو کے ساتھ گئی تھی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے، واپس ہی نہیں آئی، تو گناہ تم خود کرو، پھر قصور بچیوں کو۔ یہ ایسے ہی ہے، میں اس بات کو آگے چلاؤں، جیسے آپ کپاس نہیں ہوتی، جانتے ہیں کپاس کیا کہتے ہیں اس کو؟ کچھ اور بھی کہتے ہیں، اب شرم کے مارے کوئی بتائے۔ کافروں کی زبان میں بچوں کو اچھے طریقے سمجھ آ جائے، کاٹن کہتے ہیں اس کو، سمجھ آ رہی؟ اب توجہ کریں، روئی کے اوپر، کپاس کے اوپر آپ پٹرول ڈال دیں اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو آگ لگا دیں، اور آپ کہیں کہ قصور روئی کا ہے، آپ بتائیں قصوروار روئی ہے یا آپ؟ بس یہ جتنی پیچھے میں نے مثالیں رکھی ان سب کو میں نے اس مثال میں آپ کو سمجھایا ہے۔ قصوروار آپ ہے۔ شریعت میں اجازت ہوتی تو میں آپ کے محلے سے، آپ کے جاننے والے بندوں میں سے نام لے کے بتاتا، یہ ماموں کے گھر اتنے دن رہ کے آئیے تو یہ ہوا ہے، یہ رہ کے آئے تو یہ ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو کسی وجہ سے ہمارے پاس کیس آئے ہیں۔ تقدس ختم ہو گیا رشتوں کا، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آپ پہ فرض ہے اپنی اولاد کی عزت کی حفاظت کرنا۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ ہوتی، پھر جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے وہ ڈراتے دھمکاتے، اوے کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تو یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ بچے کا ذہن تو بچوں والا، وہ وہیں سہم جاتا ہے، نہیں باقی ٹھیک بات ہے کسی کو بتانا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا، جب اس کی سمجھ میں آئے گا آ جا بھائی۔ تو اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ جب معاشرے میں اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں،
آپ پھر بھی گہری نیند سوتے رہیں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی سب سے پہلے بھی جو اپنی نمازیں شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں، لایانی گفتگو سے، لایانی بندوں سے، لایانی کاموں سے بچتے ہیں، پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، شرعی وعدہ کرے تو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون۔ رب قرآن میں فرما رہے یہی ہم نے وارث بنا رکھے ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، فرما جنت الفردوس کی وراثت ہم نے ان کو ادا کر رکھی۔ اب کو کمی رہ گئی ہے، رب وعدہ فرما رہے ہیں قرآن میں، کن کے ساتھ؟ جو رب کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ہے۔ ویسے قرآن سچی کتاب ہے، جب کہہ دیا تو پھر یہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، ہم قرآن شریف پہ عمل کریں۔ یا اللہ کتنی دیر کے لیے بھیجنا ہے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، کبھی بھی واپس نہیں بلاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش کرو، عشرت کرو، عیش ہو۔ عیش ہے ہی جنت میں، آپس میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی عیش نہیں۔ یہ حدیث پاک بھی آپ پڑھ بھی ہیں پیچھے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمیوں کا موسم چٹائی پہ آرام فرماتے، تو ظاہر ہے آپ کا جسم اقدس تو کائنات میں اتنی نرم و نازک ریشہ بھی کوئی نہیں پیدا ہوئی، تو چٹائی پہ نشان لگے، چٹائی کے جسم اقدس پہ فاروق اعظم رو پڑے، یا رسول اللہ یہ بے ایمان بہت پراس ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، حال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاروق اعظم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تو عیش ہے، عیش تو ساری آخرت میں کھڑی ہے، یہ بے ایمان یہاں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کر لیں، ہم جنت کے اندر عیش کریں گے۔ یہ تو حدیث پاک بھی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں نا، آپ کے سامنے آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے پھل میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، شرم کے بغیر بتا دیں۔ ہاں جی، آم پسند ہے۔ ان کے سامنے اگر ہم آم رکھ لیں کتنے کھا لیں گے؟ 1 کلو، 1.5 کلو، حد 2 کلو۔ یہ آپ سب کی مثال ہے، ان کی مثال نہیں ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ سیب۔ کتنے کھا لیں گے ایک وقت میں؟ مثال دی ہے، حد 3-4 سے اوپر زیادہ نہیں کھا سکتا بندہ۔ کسی کو انگور پسند ہے تو حد کلو کھا جائے گا ایک ٹائم۔ تو یہ کوئی عیش ہے؟ اول تو وہاں کے آم، وہاں کے انگور، وہاں کے کیلے، وہاں کے سیب، وہاں کے انار، وہاں کے امرود، وہاں کی ناشپاتیاں، وہاں کی کھجوریں، ہر چیز ہی وہ ذائقہ رکھتی ہیں کہ کبھی ذائقے نے بھی ایسا ذائقہ نہ سوچا ہو، کھانے والوں نے سوچا ہو۔ یہ تو مسئلہ ہی بات کا ہے نا، ذائقے کوئی پتہ نہیں کہ ایسا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر پتہ ہے کھانا کتنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جنتی ہر مرد کو دنیاوی 100 مردوں کے برابر ہے۔ جنتی ہر مرد کو دنیاوی 100 مرد کے برابر رب کھانے کی طاقت دے گا، رب پینے کی طاقت دے گا، رب بیوی کے پاس جانے کی 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائے۔ 100 مرد کتنے سیب کھا لیں گے؟ ایک 5 کھاتا تو 500 سیب ایک وقت میں کھا جائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ 1 کلو اگر ایک بندہ کھاتا ہے انگور کا تو 100 مرد کتنے کھا گئے؟ 2.5 من۔ ایک بندہ اگر بکرے کا گوشت جس طرح کی اس کو ڈش، گوشت کی بھی آگے کئی قسم کو پکتا ہے نا جی، اس کو پسند ہے، مثلا وہ کلو کھا جاتا ہے، تو ایک بندہ وہاں جنت میں کتنا کھائے گا بکرے کا گوشت؟ 2.5 من۔ سمجھ آئیے؟ یہاں 1 کلو کھا لے
کڑھائی پکا کے، مرغوب غذا ہے بکرے کی، تو میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے تک اس بیچارے کو اور کچھ کھانے کی سوچ بھی نہیں پڑے گی۔ اور وہاں کیا ہوگا، 2.5 من کھا لیا بکرا، دل کر رہا نہیں ابھی مچھلی بھی کھانی ہے، ادھر سے پی شراب، وہ سارا ختم، پھر 2.5 من مچھلی کھا لے، پھر پی شراب، دل کر رہا نہیں میں نے تتر کا گوشت 2.5 من اور کھا لے۔ صرف خوشبو کی دنیا میں سب کچھ ہضم ہو جائے گا، واش روم کا تو سسٹم ہی جنت میں نہیں ہے۔ آپ کے وہاں کوئی پیشاب آئے گا، ایک قطرہ بھی کبھی نہیں آئے گا، وہ صرف خوشبو بن کے نکل جائے گا، پھر کھانا شروع کر دیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور جو ان کو بیویاں ملیں گی عبدالآباد تک کنواری ہوں گی، جب جائیں گے وقتی طور پہ کنوارا پن ختم ہوگا، پھر جب جائے گا پھر کنواری ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں، کوئی ایسی عیش ہے اس جہان میں؟ تصور ہی کوئی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، وہاں عبادت نہیں ہے، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں تھکاوٹ نہیں ہے، وہاں بیماریاں نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوک نہیں ہے، ناک کا رینٹھ نہیں ہے، اچھا جی بول و براز نہیں ہے، عورت حیض و نفاس سے پاک ہے، صرف اور صرف پاکی ہی پاکی ہے، اور عیش ہی عیش۔ یہاں دل میں آیا جی داتا صاحب جانا ہے تو کتنا لمبا چوڑا سفر ہے، کتنی پریشانی سے جانا پڑتا، وہاں دل میں آ گیا یار فلاں دوست کو ملنا ہے، وہ تو جناب 5000 کلومیٹر تجھ سے دور ہے، تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، ہوائی گھوڑے کھڑے ہیں، بیٹھو ابھی پہنچ جاؤ، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی مسئلہ، نہ مسائل۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کے بندو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ نعمت عظمی عطا فرمائے گا جب وہ راضی ہو جائے گا۔ ہم نے عبادت کرنی اپنے رب کو، نیت یہ ہوگی، نہ جہنم سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں، نہ جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں اپنے رب کا حکم مان کر، تو آگے اس کے اپنے قانون ہے، جو اس کو راضی کر لے، جو اس کا حکم مان لے، وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت میں اس کے فضل سے چلا جاتا ہے۔ تو اب وہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا رب سے جب بھی جنت کا سوال کرو نا، جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ گزارش کی گئی یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص حکمت؟ فرمایا جنت الفردوس میں اپنا مال بھی وہی ہے، آپ اندازہ تو لگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ اللہ کی شریعت پہ چلتے ہوئے آئیں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آئیں گے، تو اللہ زینا یارثون الفردوس، اللہ تمہیں فردوس کا وارث بنا دے گا، اور ہم فیہا خالدون جیسا وارث کبھی بھی واپس نہیں آنا پڑے گا۔ عبدالآباد جنت میں ہی رہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے رب کی عبادت کریں۔ دیکھیں جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اب میرا خیال ہے آپ کائنات میں مسلمانوں کے جتنے بھی شعبہ حاجات ہیں، بات کو غور سے سننا، مسلمانوں کے پوری دنیا میں جتنے بھی شعبہ حاجات ہیں، کوئی ایک شعبہ آپ نہیں دکھا سکتے جس شعبے میں مسلمان کوئی نمازی نہ ہو۔ پتہ نہیں آپ کو میرا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مستری ایک شعبہ ہے، آپ پوری دنیا میں کوئی علاقہ دکھا دیں جس میں مستری ہوں اور ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی نہ کوئی نمازی ضرور ہوگا۔ کریانہ سٹور پہ آ جائیں، پوری دنیا کے جتنے کریانہ سٹور ہیں، آپ کہیں جی کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، ناممکن بات ہے۔ ایک شہر میں بھی آپ یہ چیز نہیں دکھلا سکتے، پوری دنیا تو دور کی بات ہے۔ کوئی نہ کوئی نمازی ایسے ہی ہے نا جی، مزدوروں میں آ جائے نمازی ضرور ہوگا، اچھا جی دین پڑھانے والوں میں آ جائے نمازی ضرور ہوگا، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والوں میں آ جائے
نمازی ضرور ہوگا. کوئی شعبہ نہیں ملے گا آپ کو. وابڈا میں جائیں نمازی، وابڈا پھر آگے کتنے شعبے بنتے ہیں. ہسپتالوں میں جائیں کتنے قسم کے لوگ ہیں. نمازی ہر شعبے میں ہیں. تو آپ بتائیے آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کا عذر تو بنتا ہی نہیں ہے. اس شعبے میں پہلے نمازی کھڑے ہیں تو آپ کا کیسے عذر بنا؟ جی کیونکہ میں مزدوری کرتا تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ میں جناب فلاں قسم کی دکان چلاتا تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ رب العزت نہیں فرمائے گا اسی شعبے کے کتنے بندے نمازی تھے، تیرا زیادہ کام آ گئے تھے. اور مجھے یاد پڑتا میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جس طرح کے شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، میں نے تو ابھی تک مسئلہ رکھا ہے عوام تک، اور آپ نے نمازیں ضائع کی، آپ نے عبادت ضائع کی، اللہ رب العزت فرمائے گا تو زیادہ اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، میرا فلاں پیغمبر بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا تھا. دیکھ اس نے کوئی کمی آنے دی. حتیٰ کہ کام کاج والوں کے سامنے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو رکھا جائے گا. تیرا زیادہ کام تھا، پوری دنیا کی بادشاہت کی ذمہ داری میں نے ان کے ذمہ لگائی تھی. تیرے کام زیادہ تھے یا ان کے زیادہ تھے؟ سمجھ آئی ہے؟ تو آپ عذر بنا ہی نہیں سکتے کہ کیونکہ میں فلاں کام کرتا تھا تو اس لیے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. اگر ہر شعبے میں نمازی، یقیناً ہر شعبے میں نمازی کھڑے ہیں تو وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اپنا، ان کو موت تو آپ کو بھی نہیں آئے گی. ان کی روزی چل رہی ہے تو آپ کی بھی، بلکہ بے نمازی تو منحوس ہو جاتا ہے. جس گھر میں ہو اس گھر میں نحوست، جس علاقے میں اس علاقے میں نحوست، جس محفل میں اس محفل میں اس کی نحوست. اسی لیے تو منع کیا ہے نا بعض فقہا نے، بزرگان دین، کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی نحوست عالم برزخ میں بھی پہنچ جائے گی. اسی لیے تو منع کیا گیا. جو محلے میں ہو تو پورے محلے میں نحوست پہنچتی ہے. کمال ہے اس شوہر کا جس کی بیوی ہی بے نمازی. کمال ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی منحوس عورت کو اپنی بیوی بنایا ہوا، جس کی وجہ سے پورے گھر کا بیڑا غرق ہو رہا. نہیں جی میں نے بڑا سمجھایا نہیں پڑتی، گھر بھیج تو بس اللہ اور بیوی دے دے. وجہ کوئی اور، آپ کہیں گے ہم میری بیوی نماز نہیں پڑھتی طلاق دیا. دیکھنا پڑے گا آپ کتنی پڑھتے ہیں، یہ بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا. وجہ کوئی اور، آپ اس کو جناب بنیاد بنا کے بیٹھ جائیں، خود کبھی پڑھی نہیں، خود بھی اسلام پہ چلو نا. باقی وہ پردہ بھی نہ کرے تو اسلام کا حکم ہے اس کو نکالو گھر سے، لیکن پہلے ہر طرح سمجھایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں تک سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس کو سمجھاؤ، ورنہ ہم مجبور ہیں اسلام کے سامنے، ورنہ ہم مجبور ہیں اسلام کے سامنے. مرضی آپ کی اپنی ہے، قرآن نے وضاحت کے ساتھ مسئلے کو کھول کے رکھ دیا. اللہ رب العزت ہمیں یہ جو مبارک آیات اس کی توفیق سے پڑھی ہیں، ساری زندگی قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.